اب ترتیب کے اعتبار سے جیسے میں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کے حساب سے نہیں، میں صورتوں کے حساب سے چل رہا ہوں۔ اب میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے زمانے کے مشرکین کن کو پوجتے تھے اور وہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھامیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں۔ یہ ام لہم آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہیں۔ یہ ساری باتیں کہہ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کو بلا لو، پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کر لو اور پھر مجھ کو ذرا مہلت مت دو۔ ثم کیدون فلا تنظرون قل ادعوا شرکاءکم، ان کو بلا لو اور بلانے کے بعد مجھے مہلت نہ دو، جو انہوں نے کرنا ہے نا وہ میرا بگاڑنا ہے، وہ میرا بگاڑ لیں۔ یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دمکاتے تھے، اس کا بیان آگے بھی سورہ زمر میں بھی آ رہا ہے، وہاں پر میں تفصیل سے بات کروں گا۔ وہ دمکاتے تھے کہ یہ تمہارا بگاڑ دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان سے کہو جو کرنا ہے وہ کر لیں، میرا اللہ میرا وارث ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ اپنے بتوں کے اندر ایک طاقت اور قوت اور نفع نقصان کو مانتے تھے، اس لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرا رہے تھے، اس لیے وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہے تھے۔ یہ میری آیت کا آج موضوع نہیں ہے، صرف میں ایک اشارہ کر دوں کہ اس آیت سے پہلے یہ آیت گزری ہے 188 سورہ اعراف کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا کہ جتنا اللہ چاہے۔ یہاں پر یہ بعد والی آیت اور اس آیت کو جب ملا کر پڑھیں تو معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے معبودوں کے اندر ذاتی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ کہلوا دیا کہ اے میرے حبیب تم یہ اعلان کر دو کہ یہ جو تم ذاتی طاقت ان کے اندر مان رہے ہو، یہ تو میرے اندر بھی ذاتی طاقت نفع نقصان کی نہیں ہے، حالانکہ میں اس کا حبیب ہوں، سارا کچھ اس کی عطا سے ہی مجھے عنایت ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ اعلان کرایا گیا۔ خیر میرا موضوع یہ تھا، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ ان کے اندر طاقت مانتے تھے۔ اب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم، اگر تم میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا تم کو بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ پر بھروسہ ہے، تم اپنی تدبیر اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے سارے معبودوں کو اکٹھا کر لو اور اپنی تدبیر کر لو، جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ کر لو، میرا توکل تو میرے اللہ پر ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو، اپنے زمانے کے مشرکین کو۔ اور ان کے زمانے کے مشرکین کس کی پوجا کرتے تھے؟ ہم تو قرآن میں جانتے ہیں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ وہ 5 بت تھے جن کے نام یہ ود، سوا، یہو، یعوق، نصر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جن کے نام ذکر فرمائے، اور پھر فرمایا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اب گمراہ کرنے والے صالحین نہیں ہوتے، بت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ نکلا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو فَأَجْمِعُوا شُرَكَاءَكُمْ، ان کو جمع کر لو، بلا لو، اور میرا توکل اللہ پر ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود کی آیت 54 سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود،
تو کیا ہمارے پاس کوئی دلیل لایا ہے؟ جب آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی، اللہ کی وحدانیت کی اور اپنی رسالت کی، تو آگے سے وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ 54 آیت، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، وہ کہنے لگے بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا کے تو چنگل میں آ گیا ہے اور اس نے تجھے کچھ کر ڈالا ہے۔ اب کتنی یہ واضح بات ہے کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے نعوذ باللہ من ذالک تجھے پاگل کر دیا ہے، تمہارے اوپر ان کا وار چل گیا ہے اور انہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ اب یہاں سے مجھے دہرانے کی وہ بات ضرورت نہیں ہے، میں وہ اس کو آگے چل کر اس کی عرض کرتا ہوں۔ اب سورہ ہود کی آیت نمبر 101 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، یہاں پر اس سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ یہاں یہ بات کلیئر پھر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے معبودوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا جن کو وہ پکارتے تھے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ فائدہ دینے والے اپنے معبودوں کو مانتے ہی نہیں تھے تو ان کو یہ کہہ کر شرمندہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کی حقیقت کو بیان کی جا رہی کہ ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے فائدے مند ہیں اور یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے اندر وہ تصرف مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ انہوں نے فما اغنت عنہم آلہتہم التی، انہوں نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ اب سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ آیت میں 2-3 بار پہلے بھی تلاوت کر چکا ہوں۔ وہ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا، آیت 50، اور أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، انہوں نے ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 52 آیت میں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو تمہارے شریک تھے، کون؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، شیطان اور اس کی اولاد، یہ تمہارے خیال میں جن کو تم اللہ نے اللہ کے شریک بنا لیا تھا، جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا، اور گناہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا جہنم کے قیامت کے دن کہ تم جا کر اپنوں ان کو پکارو جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، وہ پکاریں گے تو ان کو وہ پکار کا کوئی جواب نہ دیں گے۔ یہ قرآن کریم کے چند مقامات سے میں نے آپ کو آیات پڑھ کر بتلایا کہ مشرکین ان کے اندر تصرف طاقت مانتے تھے،